وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، واٹس ایپ کے ذریعے ایک مولانا کا مختصر بیان آیا ہے، سماعت فرمائیں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ، آپ رات 12، 1، 2، 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو، تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا، اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا. بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں، موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی. تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی، تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ. لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. اور یاد رکھو، نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائے یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو
تھوڑی ہو وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. معزز سامعات و سامعین، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن درود پڑھنے کے احادیث میں خاص فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود خاص طور پر ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. بخاری شریف کی روایت کے مطابق صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو درود حضرات صحابہ کرام کو سکھایا اس کو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ، اس وقت نقد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا ہے. اب آگے اس کے لیے وقت فارغ کر کے 500 بار یا 1000 بار جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.